أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہمسایہ جبریل امی ہے بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں ہر لہجہ ہے مومن کی نیاں نہیں شان کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جسے دہل جائیں وہ طوفان اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قربان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے قلندر مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے قلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر حمد و صلاۃ کی بات معزز و محتشم احباب ذوقار سفر شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس پاک مہینے میں اللہ رب العزت کے جو محبوب بندے ہیں ان کے دار کی حاضری یہ اہل ایمان کا ہر دور میں وتیرہ رہا ہے اللہ کے ولیوں کے عرس پہ جانا وہ
ولیوں کے مزار پہ عرس پہ جانا کیسا ہے؟ باتیں یہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی، لیکن اس سبق کو دہرانا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے چند باتیں. یہ مہینہ جو ہے سفر کا، اس کے بارے میں بڑے غلط نظریات بعض جو علماء نے رکھے ہوئے. ایک تو اس میں شادی کریں تو وہ برباد ہو جائے. شادی کی بربادی دوسرے مہینوں میں نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کی ذات پر اعتقاد اتنا کمزور ہے کہ اگر اس سفر کے مہینے میں کوئی نکاح کرے تو وہ نکاح اس کا قائم نہیں رہے گا. گناہ کرتا رہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نکاح نہ کرے. تو یہ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، اس سے گریز کیا جائے اور اس مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے. ایک ہوتا ہے مانوس، مانوس ہے انس سے، اور ایک ہے منحوس نحوست سے. تو اس مہینے کو بعض جاہل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، منحوس کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں شادی کے کام جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ قائم نہیں رہتے. اسی بات پہ اعتقاد رکھنا بھی حرام. جس طرح محرم شریف آتا ہے تو جو فوتگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں مکلاوڑ چلیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. یہ تو الٹا اگلے بندے کے جس کا بیٹا فوت ہوا ہے اس کو اور مزید غم میں ڈال. اس کو حضور نے فرمایا غم صرف 3 دن ہے. اس لیے ہم سید الشہداء رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا غم ہم نہیں مناتے، ہمارا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا. تو غم اس کا ہوتا ہے جو اپنے اس قربانی پہ پچھتائے. سمجھے؟ جو قربانی دے کے دنیا میں بھی خوش ہو، آخرت میں بھی خوش ہو، اور رب ذوالجلال اسے آخرت بھی عطا فرمائے، ان کے اختیار میں. اس لیے اہل سنت جو ہے وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اس عظیم مہینے کا احترام کرتے ہیں، غم نہیں کرتے. غم ہوتا ہے مرنے والوں کے لیے، حسین مرا نہیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ غم 3 دن ہے. اس عورت کو اجازت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن غم کر سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے اگر خاوند نہ ہو تو 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. بہت ساری غلط رسومات جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ مشہور ہیں. انہی میں سے ایک عقیدہ اور یہ رسم ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں، 13 تیجی. جی کیا بولتے ہیں، 13 تیجی. پتہ یہ کہاں سے نکالا 13 تیجی؟ آپ تو جانتے ہو کہ 13 تیجی کیا چیز. اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہر مہینہ برکت والا ہے، ہر مہینہ شان والا ہے. دن سارے کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے. چھوڑ دیجئے یہ جہالت اور یہ اچھا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، میں آپ کو گوشت گزار کر کہ بعض جاہل پیر جو ہے نا ایسی چیزوں کو کرتے ہیں اکٹھا جو شریعت سے ٹکراتی ہوں، پھر ان چیزوں کو علماء کے خلاف استعمال کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ مولوی یہ کہتا ہے، مولوی یہ کہتا ہے، مولوی یہ کہتا ہے. مولوی کی کیا اس کے گھر سے وہ پڑھ کے آتا ہے یا اس کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے؟ مولوی جو کہتا ہے اس کی تحقیق کرو، وہ ٹھیک کہتا ہے تو وہ کہاں سے کہتا ہے؟ قرآن سے کہتا ہے یا حدیث سے کہتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کہنا کہ فلاں مولوی نے یہ غلط کہا، آپ تحقیق کریں، تحقیق سے اگر وہ بات سچی ہو تو پھر آپ کا یہ اعتراض مولوی پہ نہیں، یہ اللہ رسول پر ہے. ڈرنا چاہیے. تو دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں کامیابی پیچھے جانے سے ہوتی ہے. دنیا میں کامیابی آگے کے مسائل، سائنس کامیاب ہے آگے دیکھتی ہے. دین میں کامیابی چاہتے ہو تو پیچھے دیکھنا پڑے گا. اپنے سے پہلے دیکھیں رسول پاک، جناب غوث اعظم دیکھیں، جناب امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، پیچھے چلے جائیں ائمہ اہل بیت کو دیکھیں، حضرت سید الشہداء کو دیکھیں، شہداء کربلا کو دیکھیں، صحابہ کرام کو دیکھیں.
اہل بیت کو دیکھیے، مولا کائنات کو دیکھیے، سیدنا عثمان و فاروق و ابو بکر کو دیکھے. اگر آپ نے کامیابی اسلام میں کامیابی پیچھے جانے سے ہوتی ہے. تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال جو ہے وہ رکھا جائے کہ ہر بات جو ہے اس کو علماء کے خلاف استعمال کرنا یہ بیسیکلی دین کے خلاف ایک واردات ہوتی ہے. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیران نظام اپنے مریدین کو عبادات سے دور رکھنا چاہتے ہیں. مرید پہلے سے تیار ہے کہ میں نماز سے دور رہوں، یہ میرے لیے کون سا معاذ اللہ کوئی سزا ہے، میں اس سے بھی دور رہوں، اس سے بھی دور رہوں، نفلوں سے بھی دور رہوں. تو یہ غلط عقیدے جو ہمارے عوام انداز میں مشہور ہیں، اور ان کو مشہور کرنے والے بھی واڑ وائی اٹھاتے. تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے عرس کا مہینہ ہے، یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. اس میں شادی کی کوئی ممانعت نہیں کسی قسم. تو حضرت ذی بکار اللہ رب العزت کے ولی کے در پہ جانا کیا ضروری ہے، یہ گزارا ہو سکتا ہے اس کے بعد؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک واقعہ جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ ولی کا مقام کیا ہے، اس کے پاس جانا کیوں ضروری ہے. آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوں، قرآن میرے پاس ہے، حدیث میرے پاس ہے، تو مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے. اگر کوئی نبی یہ بات کرے کہ میں نبی ہوں، نبی سے بڑا منصب کسی کا نہیں ہوتا، تو مجھے کسی ولی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. چلے وہ کہے میں کسی نبی کے پاس جاؤں تو مجھے کسی اور نبی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، وحج میری طرف اترتی ہے. لیکن رب نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، کہ سلسلہ نبوت بند ہو جائے گا لیکن سلسلہ ولایت چلا جائے گا. میں بتانا چاہتا ہوں اے میرے کلیم آؤ میدان میں. نبی بھی کون سے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. اچھا بھیجا کس کی طرف جا رہا ہے؟ سورہ کہف میں اس کا بیان جو موجود ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کس کے پاس؟ ولی کے پاس، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. وہ اللہ رب العزت کے ولی ہیں، نبی نہیں. ارجے قول راجے اقوال یہی ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ولی ہیں، نبی نہیں ہیں. یا اللہ تو نبی کو نبی کے پاس بھیجتا تب بھی تو سبحان اللہ، لیکن نبی کو نبی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ نبی تو خود بذات خود نبی ہے، اور پھر ڈاٹا نبی، تگڑا نبی. کلیم اللہ، جس سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا، جس سے رب نے کلام کیا. اور عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو تجھے دیکھوں گا. یعنی اتنا اڑیکا لگانے والا نبی. یا اللہ تو نے اپنے کلیم کے اڑیکوں کو بھی نہیں دیکھا کہ اگر موسیٰ نے آگے سے یہ کہہ دیا کہ میں اب جاؤں کسی ولی کے پاس تو یہ تو میری توہین ہوگی. میں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے میرے سامنے آ، مجھے اپنا آپ دکھا. لیکن اللہ رب العزت نے تو شان ہمارے نبی کی ظاہر فرمائی، یہ کسی اور کا حصہ ہے. اے کلیم یہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا. چٹا انکار، لیکن مستقبل میں ہونا تھا اس کا اقرار. تجھے نہیں دکھا سکتا اپنا آپ، تیرے سامنے نہیں آ سکتا، لیکن آؤں گا، بلکہ اپنے پاس بلاؤں گا، اسے اپنی دید کراؤں گا. دید تو دنیا میں بھی ہو سکتی تھی اللہ کی حضور علیہ السلام کو، لیکن پورا پلان بنا کے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی روح کو بھی بتایا کہ کلیم اور حبیب میں فرق ہوتے ہیں، کلیم اور حبیب میں فرق ہوتے ہیں. تو اتنا کمال نبی. حکم کیا ہوا؟ موسیٰ جانا پڑے گا. کس کے پاس؟ ولی کے پاس جانا پڑے گا. اچھا اب کس ولی کے پاس نبی کو بھیجا گیا؟ رب ذوالجلال نے اس
ولی کی عظمت اور شان اور اس کی صفات کو بیان کیا جن صفات کا آج اولیاء کے مزاج میں دیکھنا ضروری ہے. گدھے اور گھوڑے میں پہچان رکھا کرو بھائی. جس طرح اپنے کاروبار میں چیزیں دیکھتے ہو نا، اس طرح اپنی قیمتی عقیدتوں کو ضائع نہ کیا کرو. میری بات سمجھے آپ؟ کوئی نہیں، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. کاغذ کے پھول میں رنگ دونوں کا ایک ہے. کاغذ کے پھول میں اور اصلی پھول میں فرق ہوتا ہے. اب اصلی پھول ہے کیا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون پہنچے، فوجدا عبدم من عبادنا، کہ وہ دونوں پہنچے ایک بندے کے پاس. من یہاں پر تبعیض ہے، فرمایا یہ شان ہر بندے کی نہیں، بعض کی ہے. کہ ہمارے بندے بہت سارے ہیں لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں، اللہ، یوں تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے جس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک بندہ وہ ہے جس کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے. ابھی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. رب کہتا ہے جبریل احب فلانا فاحبہ، مجھے اس سے پیار ہے، تو بھی اس سے پیار کر. اب حضرت کلیم اللہ علیہ السلام اور یوشع بن نون جو ان کے خادم ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ، نام جس کا خضر ہے، وہ تشریف فرما ہے، اس کا ٹھکانہ ادھر ہے. یا اللہ اس کی شان کیا ہے، اس خضر کی علامت کیا ہے جہاں تو اپنے کلیم کو بھیج رہا ہے. فرما آتیناہ رحمتم من عندنا، ہم نے انہیں رحمت دی ہے اپنے پاس سے. کیا دی ہے؟ فضل فرمایا ہے، رحمت فرمائی ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں علم لدنی دیا. کیا ہے؟ دیا کیا ہے؟ پتہ یہ چلا اس ولی کے پاس جانا کلیم کی سنت ہے، حکم الہی ہے. جس کے پاس علم ہو، کنٹھے گلابے ڈالنے والے، یہاں تک بال رکھنے والے کے پاس نہیں جانا، کیونکہ یہ جاہل ہے. رب فرماتا ہے اگر کلیم کی سنت کو ادا کرنا چاہتے ہو تو اس کے پاس پہنچو جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کے سینے میں مصطفیٰ کا فرمان ہے. اور کیا یہ سلطان باہو نے اعلان ہے، کہتے باج علم دے کرے فقیری، باج علم دے کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. نہیں سمجھے؟ باج علم دے، اے جڑے مولوی ہوندے نے انہاں دی لین ہو رے تے ساڈی لین ہو رے. ایسی بھی آخنے ہے جناب اے تواڈا راہ بھی ہو رے تے انہاں دا راہ بھی ہو رے. انہاں دا راہ سیدھا سجے پاسے جاندا ہے تے تواڈا نہیں سمجھے، سمجھ میں نہیں آیا.
نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اہل جنت ہیں، جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اہل جہنم ہیں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اگر رب ذوالجلال نے حضرت کلیم علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تو کس صفت کی بنا پہ؟ اس علم کی بنا پہ۔ اور یہ سمجھے حضرت سلطان باہو ہیں، باج علم دے کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ جائیں مرشد کے پاس، ولی کے پاس، وہاں جا کے جنوں والے سنگلیوں سے باندھ کے نہ آئے۔ اس کو جن لگ گئے، اس کو بابا حاجی شیر جا کے باندھتے ہیں۔ ولیوں کا یہ پیغام نہیں، یہ بابا حاجی شیر کا پیغام نہیں۔ جڑے پاگل ہو جاون ایتھے لے آؤ۔ جس گھر میں قرآن ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، رب ذوالجلال کا کلام عالی شان ہے، اگر اس گھر میں جن آئے کیوں بھلا اس کا بھی کوئی حال ہے؟ 30 پاروں کا قرآن ہو گھر میں اور جن آئے، مجال ان کی کیا؟ میرے کریم نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہو نہ کوئی شیطان جن آتا ہے، نہ جادو ہوتا ہے، نہ ٹونا ہوتا ہے، کوئی شے اس گھر میں، کوئی آفت و بلیات میں سے داخل نہیں ہوتی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، تو جائے گا خضر کے پاس، قیامت تک یہ دلیل قائم ہو جائے گی، حجت قائم ہو جائے گی کہ ولیوں کے پاس جانا یہ صرف ولیوں کی سنت نہیں ہے، یہ صرف نبیوں کی سنت نہیں ہے، یہ صرف رسولوں کی سنت نہیں ہے، بلکہ اولو العزم رسول موسیٰ کلیم کی سنت ہے، رب کا فرمان ہے۔ جس کے پاس علم ہو، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اے میرے کلیم، بندہ ہے ہمارا، رحمت ہم نے دی ہے اسے اپنی طرف سے علم بھی عطا کیا ہے، کچھ لینا ہے۔ اور یہ ولیوں کا کام ہوتا ہے، وہ امتحان بھی لیتے ہیں، وہ امتحان بھی لیتے ہیں، جب کوئی پاس ہو جائے تو خوش بھی ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے، مصطفیٰ کی شان یہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ حضور کی شان یہ ہے کہ وہ رب کی طرف بلاتے ہیں، رب کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی رب کی طرف بلائیں تو نبی کا امتی اسے بھی چاہیے کہ وہ رب کی طرف بلائے، اور جب کوئی آ جائے تو خوش ہو جائے، جیبیں نہ بھی بھرے تب بھی خوش ہو جائے، لنگر شریف کے چاول نہ بھی دے تو تب بھی خوش ہے۔ ولی کیسے خوش ہوتا ہے؟ جناب ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ تعالی بیمار ہوئے، شہنشاہ وقت نے، بادشاہ وقت نے ایک حکیم حاذق طبیب آپ پر مامور فرمایا اور فرمایا اگر حضرت ذوالنون صحت یاب نہ ہوئے تو تیری چھٹی۔ سمجھے؟ اگر صحت یاب نہ ہوئے تو تیری، اب شاہی طبیب ہو بندہ کوئی 22ویں 23ویں گریڈ کا اور ویلیاں کھا رہا ہو تو بادشاہ کہہ دے جناب وزیر اعلیٰ صاحب فرما دیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ کے صاحب، یہ بھی دیکھیں یہ ہمارا نصیب ہے۔
فرما دیں کہ اس کی چھٹی کرا دو. اگر یہ بندہ تندرست نہ ہو تو بڑے ہاسپٹل کے ایم ایس کی چھٹی. اب ایم ایس کیا کہے گا سب کچھ لے لو، مال بھی لے لو، دولت بھی لے لو، جو ممکن ہے وہ بھی لے لو، پر میری چھٹی نہ کرانا، میری نسلیں برباد ہو جائیں گی. بادشاہ نے حکیم حاذق بھیجا، کہا ذوالنون اللہ کا ولی ہے، قیمتی ہے، اسے تندرست ہونا چاہیے. اگر یہ تندرست نہ ہوا تو جناب تیری چھٹی. اب وہ جو حکیم حاذق تھا کافی عرصہ حضرت ذوالنون کی خدمت میں رہا. صبح و شام بیچارہ جو بھی اس کے فارمولے تھے سارے کے سارے استعمال فرمائے، پر حضرت ذوالنون صحت مند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. ایک دن بیچارہ اس کا جو پیریڈ تھا وہ محدود رہ گیا کہ فلاں دن میرا یہ ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد میری چھٹی ہو جائے گی. حضرت ذوالنون سے عرض کرنے لگا، حضور ایک بات عرض کروں. تھا یہ یہودی، نصرانی یا یہودی تھا، غیر مسلم تھا یہ حکیم. ایک بات عرض کروں. آپ نے فرمایا بولو. کہتا ہے اگر میرے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے آپ کو کھلانا پڑ جائے اور آپ صحت یاب ہو جائے، مجھے یہ بھی منظور ہے. یہ بات سخت ہے یا نرم ہے؟ کیوں کوئی ڈاکٹر یہ کہے کہ جناب میرے جسم کا ایک ٹکڑا، ایک بوٹی کاٹ کے اس مریض کو کھلا دو، یہ تندرست ہو جائے، میری نوکری بچ جائے، تو یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. ممکن تو ہے، کوئی ناممکن تو نہیں، لیکن ایسا کرے گا کوئی نہیں. لیکن وہ اتنا مجبور ہو گیا، اس نے کہا حضور میرا دل یہ چاہتا ہے اگر اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے وہ بھی آپ کو کھلانا پڑ جائے، آپ اس سے تندرست ہو جائیں، مجھے منظور ہے. جناب ذوالنون مصری اللہ کا ولی کب خوش ہوتا ہے؟ اسے جیب میں مال دینے سے اگر چہرے پر خوشی آئے تو سمجھنا تم نے خطا کی ہے. اپنی عقیدت میں خطا کی ہے. تعلق بدلے، نظریں بدلیں، تھوڑا دیا ہے زیادہ دینا چاہیے تھا. نظریں بدلیں، 5 کلو کی دیگ لایا، 10 کلو کی لایا، اسے تو 4 لانی چاہیے. بلکہ اب تو پہلے سے ہی یہ ذمے لگا دیا جاتا ہے، ایک دیگ تمہارے ذمے، ایک دیگ تمہارے ذمے، یہ تمہارے ذمے، یہ تمہارے ذمے. اور اندھی عقیدتیں کہتی ہیں زندہ باد. ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ کیوں جی ناراض ہو رہے ہیں؟ چلے یہ بھی ہم آپ کی ناراضگی پر بھی راضی. میں عرض کر رہا جو اللہ نے ان ولیوں کے پاس جانے کی وجہ بتائی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. کیوں جانا ہے ان کے پاس؟ عرس کا موسم ہے تو ان کے مزار پہ جانا کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا، چلیں اس بات کو مکمل کریں. اس نے عرض کیا کہ حضور اگر یہ ایسا کرنا پڑے آپ تندرست ہو جائیں، مجھے یہ بھی منظور ہے. اللہ کا ولی ذوالنون مصری بولا. آپ فرمانے لگے تجھے یہ منظور ہے لیکن ہم اس سے کم پر بھی تندرست ہو سکتے ہیں. ہم اس سے کم پر بھی تندرست ہو سکتے ہیں. اس نے کہا حضور جسم کاٹنے کی ضرورت پیش نہ آئے. فرمایا کوئی تم سے مشقت نہیں کرواؤں گا، کوئی تم پر کوئی دیگ لاگو نہیں فرماؤں گا، کوئی پیسے لاگو نہیں کروں گا. اس نے کہا جلدی بتائیے بابا جی میری نوکری کا مسئلہ ہے، جلدی بتائیے. اللہ کا ولی بولا، ذوالنون مصری بولے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تندرستی
میری تمہیں گوارا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کلمہ اسلام پڑھ لے میں تندرست ہو جاؤں گا. اس نے کہا حضرت یہ تو بات ہی کوئی نہیں. یہودی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت ذوالنون مصری آپ نے پڑھا درود و سلام مصطفیٰ خیر الانام میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود پڑا. ذوالنون مصری اٹھ کر بیٹھ گئے, کہا الحمدللہ رب ذوالجلال نے مجھے شفا دی, تو دائرہ اسلام میں آیا میں راضی ہوا, تیرے اس عمل پہ میرا رب راضی ہوا, اس نے مجھے شفا دے دی. تو حضرات یہ راضی ہوتے ہیں اس طرح. کوئی جائے پیر صاحب کے پاس, وہ کہے پڑھ نماز, وہ کہے میرا آپ سے وعدہ ہے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, تو پھر جانے کا مزہ بھی آیا, جانے کا. اور جیسے جیسے پیر صاحب لگاتے جب بھائی ہماری اس سے بڑی خوش قسمتی ہر مسلمان کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے کہنے پہ کوئی نماز شروع کر. حضرت ذوالنون مصری نے کہا تو نے کلمہ پڑھ لیا, شاید میرا رب مجھ پر کو تھوڑا بہت ناراض ہو, کس نے اتنا دن ہو گئے پڑھا چار پائی پہ کیا کچھ نہیں ہے, تو نے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہوا رب خوش ہوا مجھے شفا دے دی. اللہ یہ ولی اللہ کے اس طرح خوش ہوتے ہیں, اس طرح, کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو آئے اسے مصطفیٰ کا دین بتاؤ. پاگلن الجات سنگڑیاں نہ مارو ہوتے, یہ پاگل آپ پاگلوں کے لیے ولیوں کا مزار ملا ہے آپ کو یار. جتنے بھی پاگل ان کو کٹا کر کے دربار شریف پہ جا کے آپ باندھ دیتے ہیں. پاگلوں کو پاگل خانے میں لے جائیے. آپ کو پتا ہے جو پاگل آدمی ہوتا ہے اس کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے, تو مزار پہ ہاتھ دو گی یار. عجیب لوگوں نے حساب بنا لیا, اس کو داخل کرائیں ہاسپٹل میں, مزار پہ جا کے دعا کریں کہ اللہ اپنے اس پاک ولی کے تصدق ہمارے پاگل کو دماغ عطا فرما, اس کے پاگل پن جنون کو دور فرما دے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک نوجوان تھا, ایک بادشاہ تھا, اور اس نے اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا. جس طرح اب اس دور میں تو جادو چلتا تھا, اب نہیں چلتا. اگر اب جادو چلتا ہو تو کروڑوں روپے دے کے ایک ایک جادوگر نہ ہر پارٹی رکھ لے. جس نے جس کی گچی مروڑنی ہے وہ جادوگر سے کہے لو آج 10 لاکھ روپے لو, فلاں کی جا کے گچی مروڑ دو. دوسرا اس سے کہے جاؤ فلاں کی جا کے گچی مروڑ دو. لیکن میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ امت میری ہے. کیا ہے؟ امت میری ہے. اب اس پہ جادو کا اثر ہونا ذرا مشکل ہے. کتنے کتنے بڑے بڑے عاملین جن کا کام ہی یہ ہے, وہ سیاسی انتقام نہیں لے سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا تو ایک عامل کے میں ہتھے چڑھ گیا. اس نے کہا کہ اتنے پیسے جمع کرائیں کیونکہ موکل جو ہیں وہ آئیں گے, ان کے آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے. مت مارے گی اس قوم کی. اور ایسی وہ لوگ جو ایسی باتیں سن کر اعتماد کر لیتے ہیں, ان پہ یقین کرتے ہیں. موکل آتے جاتے ہیں, بولے آپ ان کو سائیکل پہ لے آئے, آپ نہ ان کے لیے کوئی بڑی گاڑی قیمتی ٹھنڈی گاڑی بھیجیں. یہاں تک بربادی اور تباہی ہے. اب اس بادشاہ نے جادوگر رکھا ہوا تھا تو جادوگر ہو گیا بوڑھا. جادوگر نے صحیح مسلم شریف میں جادوگر نے کہا بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ بادشاہ سلامت, میں بوڑھا ہو رہا ہوں, میرے جانے کا وقت قریب ہے, تو تیری سلطنت, کیونکہ بادشاہ سجدے کرواتا تھا
اور اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتا تھا. کہا سنبھال لے اپنے کام کو. اس نے کہا کیا کروں؟ کہا کوئی نوجوان لڑکا بھیج میرے پاس، میں اس کو یہ کام سکھاؤں. نوجوان کا انتخاب کیا گیا، ذہین، فطین، قابل، خوبصورت. اب یہ لڑکا گیا 1 2 3 4 دن جادوگر کے پاس، رب کو یہ پسند نہ آیا. ایک دن جا رہا تھا تو کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی. کہا کدھر جا رہے ہو؟ جادو سیکھنے کے. کچھ ہمیں بھی ٹائم دے دیا کرو بچے، کچھ ہمیں بھی وقت دے دیا کرو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کو بابا جی جو رستے میں ملے ان کے پاس بیٹھنے سے مزہ آیا، لطف آیا. ایک دن وہ تاخیر سے جادوگر کے پاس پہنچا تو جادوگر نے، یہ حضور فرما رہے ہیں، صہیب رضی اللہ تعالی روایت فرما رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سنی. ایک دن جادوگر نے مارا. اس نے کہا تو کل آج لیٹ کیوں آیا؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ بن گیا تھا. اس نے آ کے بابا جی کو بتایا. بابا جی کو بتایا کہ بابا جی وہ جادوگر مجھے مارتا ہے. کیوں لیٹ ہو؟ تم یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے گھر والوں نے روک لیا، لیکن اس رستے کو چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ بات ذہن نشین کر لو، جو میں تمہیں پڑھاؤں، جو تمہیں سکھاؤں، یہ اب بابا جی نے کہا وہ کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو بتانا نہیں. ایک دن اب یہ کشمکش میں کہ بابا سچا ہے یا جادوگر سچا ہے، کشمکش میں ایک دن پیڑ پڑ گیا. لڑکا آ رہا تھا تو کسی بڑی بلا نے، کسی جانور نے رستہ روک رکھا تھا. کسی جانور نے رستہ روک رکھا. لوگ جمع تھے اور وہ جانور ہٹ نہیں رہا تھا. اس نے کہا آج دیکھتا ہوں اگر بابا سچا ہے تو یہ جانور میرے ہاتھ سے مر جائے گا. دو تھے نا بندے اس کے پاس، ایک جادوگر تھا اس کے سامنے، ایک اس کے سامنے بابا جی تھے. اگر بابا سچا ہے تو میں اسے پتھر ماروں گا، یہ بلا مر جائے گی. اس نے پکڑا پتھر دے مارا. اب عزت کا مسئلہ تھا. کس کی عزت کا؟ اللہ کے محبوب بندے کی عزت کا معاملہ تھا. اب اس نے پتھر مارا تو بلا وہ جانور زمین پہ گر گیا، ڈھیر ہو گیا. مختصر یہ وقت گزرتا گیا، یہ لڑکا اتنا قابل ہو گیا، اتنا قابل ہو گیا، اللہ کے ولی کی نگاہ سے جادوگر چھوٹ گیا اور قابل اتنا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی صفات اس کے اندر آ گئی. نفس نبوت نہیں، نبوت کا وصف نہیں، ابھی ولی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ ولی میرے مصطفیٰ کی امت کا نہیں ہے، حضور کی امت کا یہ ولی نہیں ہے. یہ تو حضور فرما رہے ہیں پرانی پہلی امتوں کا یہ لڑکا مشہور ہو گیا کہ جس کا کوئی بیمار ہو اس کے پاس جائے. یہ کرتا ہے. اب تو یہ پھونک بھی بدنام ہو. ٹھیک. اور یہ پھونک مارنا یہ اللہ رب العزت کی کا حکم ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. میرا نبی عیسیٰ مٹی میں کیا مارتے؟ یہ اگر ناجائز ہوتا تو قرآن میں اس کا جواز ہوتا. یہ سے پھونک کہتے ہیں آپ کیوں مارتے؟ جبریل کی سنت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. فرمایا میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ
اب اس لڑکے کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ جس کا کوئی بیمار ہو اس کے سامنے آئے. اس بادشاہ کے دربار میں ایک تھا وزیر جو تھا اندھا. اسے پتا چلا کہ ایک لڑکا ہے وہ اندھوں کو پھونک مارتا ہے تو آنکھیں آ جاتی. اب وہ وزیر صاحب دوڑے دوڑے انعام و کرام لیے ہوئے, مٹھائیوں کے ٹوکرے لیے ہوئے, بادام وغیرہ لیے ہوئے. پتا تھا نا یہی پسند کرتے نا یہ لوگ, ان کو بادام بڑے پسند ہیں, ان کو روغن بادام بڑے پسند, کپڑے بڑے پسند ہیں, ان کو تحفے لینا بڑا پسند ہے, دینا مشکل ہوتا. نہیں سمجھے آپ؟ ان کو لینا بڑا پسند ہے. جو صاحب آپ کے دینے پہ راضی ہوں نا وہ لینا, آپ جو آپ کے دینے پہ راضی ہوں وہ آپ کو کچھ دے کر راضی نہیں ہوں گے. یہ ذہن نشین کر. لیکن ایک بات یاد رکھیں, یہ تجربے ہیں, آپ کسی سے بغیر کسی لالچ کے محبت کریں تو اس کا ریٹرن مالک دیتا ہے, وہ پہلے سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر خلوص کی دولت ہو تو ٹوکرے وغیرہ بھر کے لے گیا, پیش کیے اور کہنے لگا میں نے سنا ہے تو شفا دیتا ہے, اندھوں کو آنکھیں دیتا. یہ لڑکا بولا میری مجال کچھ نہیں, اندھوں کو شفا دینے والا میں کون ہوں. اس نے کہا پھر کون دیتا ہے شفا؟ یہ لڑکا کہنے لگا شفا دینے والی ذات میرے رب ذوالجلال کی ہے. کہا مجھے ملے گی شفا؟ فرمایا تیری شرط بھی وہی جو حضرت ذنون مصری نے رکھی. ہاں شفا تجھے ملے گی, آنکھیں بھی آئیں گی, نور بھی آئے گا, بینائی بھی آئے گی. اس نے کہا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اب وزیر صاحب یہ سمجھے کہ کوئی بھاری ٹیکیں ڈالیں گے, کوئی بھاری انتظام میرے کھاتے میں ڈالیں گے, کوئی لمبی ضرب لگائیں گے, میں وزیر ہوں برداشت کر لوں گا, پر آنکھوں کا بدل ہو کوئی نہیں سکتا. اب یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ذمے یہ لڑکا کیا لگائے گا, یہ ولی کیا لگائے گا. وہ بولا, کہنے لگا آنکھیں چاہیے. کہتے ہیں حضور چاہیے. فرمایا پڑھ پھر کلمہ, مان میرے رب کو ایک. اس نے کہا آمنت باللہ, میں رب پر ایمان لایا. اس طرح آنکھیں ملی, ہاتھ پیچھے ہٹائے, نور سے ساری دنیا نظر آئی, کلمہ پڑھ لیا, رب ذوالجلال کی ذات کو ایک مان لیا. اب جناب یہ پہنچا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ نے نظر دوڑائی, کہا وزیر تجھے کیا ہوا, تو نابینا تھا, یہ کیا ہوا؟ کہا جی ایک لڑکا ہے وہ اس نے مجھے یہ آنکھیں دی ہیں. کہا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ کہا جی ہے. اچھا کون ہے وہ؟ کہا جی فلاں لڑکا ہے. تجھے اس نے کیا کہا, کیسے؟ کہا جی اس نے کہا تم اللہ پر ایمان لیا. میں اللہ پر ایمان لیا. اچھا تیری طبیعت میں صاف کرتا ہوں, توجہ فرمائیں ذرا, تمہاری طبیعت میں صاف کرتا ہوں. اس نے بلایا کہ اس لڑکے کو بلایا جائے. لڑکے کو بلایا گیا. ہاں بھائی یہ کہاں سے لیا ہے؟ یہی جو قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کی صفت اللہ رب العزت نے بیان. یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میرا کوئی کمال نہیں, میرے رب کا. وہ تجھے کس نے اس رستے پہ لگایا؟ اس راہب نے کہا تھا پتر میرا نام نہیں لینا, بیٹا میرا نام نہیں لینا. لیکن بادشاہ نے سختی کی, لڑکے نے بتا دیا. اس راہب کو بلایا گیا, سامنے کھڑا کیا گیا. کہانی نہیں کو فیس بک کی, سامنے کھڑا کیا گیا. مسلم شریف کی حدیث ہے, سامنے کھڑا کیا گیا. بادشاہ نے راہب سے کہا رب کو چھوڑو, مجھے رب مانو, ورنہ. اس نے کہا پہلے تو بتا ورنہ کیا ہے؟ ورنہ کیا؟ اس نے کہا چیر ڈالوں گا, 2 ٹکڑے کر ڈالوں گا,
لڑکا وہ راہب کہنے لگا مجھے منظور ہے. آرا منگوایا گیا. میرے بھائیو یہ کہنا بڑا آسان ہے. آپ کے سامنے کوئی دو ٹکڑے ہو رہا ہو دیکھنا. یہ تو بائی پاس آپریشن ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے بندے کو. یہ ڈاکٹروں کی ہمت ہے وہ دیکھ لیتے. ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے. یہ سامنے کھڑا کیا گیا. پھر وارننگ دی گئی چھوڑو رب کو مجھے مانو. کہا ایسا نہیں ہو سکتا, مر جائیں گے لیکن رب کو نہیں چھوڑیں گے. کہا چلائیں آرا, کہا چلاؤ آرا, یہ تمہارا کام ہے اور درد نہ ہونے دینا یہ میرے رب کا کام ہے. چل گیا آرا. اس اللہ کے ولی کے دو ٹکڑے ہو گئے, خون نکلنے لگ گیا. ایک ٹکڑا ادھر گرا, ایک ٹکڑا ادھر گرا. یہ پوچھے کوئی ان سے کہ اس کلمے کی قیمت کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا, ہم نے تو ماں کی گود سے پڑھ لیا مفت میں, باپ کی منہ سے سن لیا مفت میں. کہا اب ذرا وزیر صاحب آپ آئیں. اب اس لڑکے کو بادشاہ نے آخر میں رکھا. وزیر صاحب تشریف لائیں. وزیر صاحب آ گئے. وزیر صاحب آنکھیں تو آپ کو مل گئی ہیں, آپ کو یا تو اللہ کی ذات کا انکار کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, تو آپ کی جان بچے گی, اور مجھے خدا ماننا پڑے گا, ورنہ کوئی دوسری صورت نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ جو راہب کے ساتھ ہوا وہی تیرے ساتھ ہوا. اب وہ وزیر ہے, سوچ رہا ہے, کہہ رہا ہے جس رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں, اور وہ رب کتنی طاقت والا ہے کہ جس کیا کلمہ اس راہب نے نہیں چھوڑا, دو ٹکڑے ہو گیا ہے, تو چلو میں بھی پیچھے سے ہی. وزیر کہنے لگا بادشاہ چلاؤ اپنا آرا. کہاں میں مجھے رب مانو. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائے, یہ وہ لوگ ہیں جن کو کلمہ پہلی امتوں کے ایک ولی نے پڑھایا ہے. نہیں سمجھ, ولی نے پڑھایا اور انہوں نے دل سے پڑھا ہے. ابھی آپ کا دماغ گھوم رہا ہے کہ یہ مجھے کیا بات کہنا چاہتے ہیں. سنیے ذرا پھر توجہ سے, تھوڑا نیند سے بیدار ہوں. پہلی امتوں کا ولی کلمہ پڑھائے تو دل سے پڑھا جائے تو مر جائیں, دو ٹکڑے ہو جائیں. پہلی امتوں کا ولی کلمہ پڑھائے, جس کو پڑھائے وہ دل سے پڑھیں, دو ٹکڑے ہو جائیں, کلمہ نہ چھوڑیں. تو جس ابو بکر و عمر و عثمان کو خود محبوب خدا پڑھائے. نہیں سمجھے آپ, یہ بات نہیں سمجھے. ان کے دل سے کلمہ پڑھنے میں کوئی شک کرے تو اس کی خطا میں شک ہے, اس کی اصل میں خطا ہے. نہیں سمجھ. جس کو پہلی امتوں کا ولی, اور ولی ایسا کہ جس کی اجازت پہ لڑکے نے, جس کی محنت سے لڑکے نے ہی اسلام قبول کیا, ٹھیک ہے, ایمان لایا, اور پھر آگے اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے, برس کے مریضوں کو شفا دے رہا ہے. تو جنہوں نے خود محبوب خدا کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا, جنہوں نے دل سے نہیں پڑھا تھا مسجد سے نکال دیے گئے. اب جو پیچھے رہ گئے انہوں نے دل سے پڑھا ہے تو محبوب کے قدموں میں دفن ہے. اس بات پہ غور کرتے رہیے, سوچتے رہیے. ایک ولی جن کو کلمہ پڑھا ہے, اور وہ بھی مصطفیٰ کی امت کا نہیں, پہلی امتوں کا ولی, وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. مرنے کے لیے وہی تیار ہوتا ہے جو دل سے کلمہ, جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے وہ مرتا ہے. تو جس کو اللہ کا نبی خود کلمہ پڑھائے اور پھر اپنے ساتھ دفن ہونے کی اجازت بھی عطا فرمائے, تو ان کے کلمے میں کوئی شک کرے تو اس کی خطا اصل میں خطا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کا نام اسلام نہیں ہے, اہل بیت کی توہین کا نام اسلام نہیں ہے. صرف اپنی تقریریں اور اپنی محافل چمکانے کے لیے, مجلسیں چمکانے کے لیے ایسی باتیں کر کے لوگوں کو اسلام کمزور کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس طرح ہوتا رہا, اس طرح ہو, تم ساتھ تھے اس وقت, اس طرح ہوتا رہا, اس طرح ہوتا رہا.
یہ ہوا وہ ہوا فلاں ہوا، اس سے اسلام کمزور ہوتا ہے. آپ کسی خاندان کا تعارف ہی کروائیں تو کہیں یہ وہ بھی لڑتا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی لڑتا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی لڑتا ہے. یہ اس کمزور خاندان کی کمزوری شو کر رہے ہیں یا اس کی آپ بڑائی شو کر رہے ہیں؟ نہ یار، اسلام کو اتنا کمزور نہ بناؤ. اسلام تو وہ دین ہے کہ اگر عمر ایک درہ مارے نا مدینہ کی زمین پہ کام پہ، تو ایک درہ عمر کا چلتا ہے اور اس کی کپ کپی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اچھا اب آئی جناب، اس کو بھی کاٹ دیا گیا. اب آئی لڑکے کی باری. کہا بادشاہ نے تجھے تو وہ سزا دوں گا جو قیامت تک نشان عبرت بن جائے گی. لڑکے نے کہا آمین. اب اس کے ساتھ جو ہوا بڑی ہی کمال، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ بات بیان فرمائے. لیکن اگلے جمعہ پر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.